تو یہاں پر میرے ساتھ کون موجود ہے؟ میرے ساتھ یہاں پر امانت علی موجود ہیں، آپ پاک فوج کے ریٹائرڈ حوالدار ہیں، اور میرے ساتھ یہاں پر جب موجود ہیں تو آپ 1965 کی جنگ بھی لڑ چکے ہوئے ہیں، آپ 1971 کی جنگ بھی لڑ چکے ہوئے ہیں، اس وقت بھی دشمن کا مقابلہ کر چکے ہوئے ہیں، اور جو یہاں پر موجود ہیں 1971 کی جنگ میں ان کو باقاعدہ دشمن کی طرف سے فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا، پورا ایک برسٹ تھا جو ان کو مارا گیا، اس کے نتیجے میں ان کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں جو ہے وہ ضائع ہو گئے، ناکارہ ہو گئے، یہ 3 برس تک وہاں پر علاج کرواتے رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اپنے باقی مہمانوں کا یہاں پر تعارف کرواتا چلوں۔ میں بہت ہی مشکور ہوں، یہاں پر ناصر سلمان صاحب موجود ہیں، آپ وائس چیئرمین ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی شکایت سیل کے، بہت بہت شکریہ۔ ناصر صاحب آج 6 ستمبر کو میں نے جب آپ کو دعوت دی ہے تو وہ اس کا ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیوں میں نے آپ کو دعوت دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی عرفان طارڑ صاحب ممبر ہے پنجاب بار کونسل کے، ماہر قانون ہے، ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اور آپ کی ایکسپرٹیز یہ ہے کہ آپ سول جو مقدمات ہوتے ہیں خاص طور پہ زمینوں کے، جائیدادوں کے، اس کے بڑے ماہر ہیں۔ اور میں یہاں پر ایک مرتبہ پھر عرفان صاحب میں آپ کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ امانت علی صاحب کو میں نے یہاں پر بلایا ہے، انہوں نے 65 کی جنگ لڑی، انہوں نے 71 کی جنگ لڑی، اس میں یہ زخمی ہوئے، اس کے بعد یہ ریٹائرڈ ہو گئے، اور ریٹائرڈ ہونے کے بعد آج یہاں پر جب موجود ہیں تو آج ایک خاص بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان کو یہاں پر 25 ایکڑ زمین الاٹ کی گئی تھی۔ 1971 کی جنگ میں زخمی ہوئے، اس کے بعد ریٹائر ہوئے، 50 برس گزر گئے اس بات کو، جو 25 ایکڑ زمین ان کو الاٹ کی گئی تھی وہ آج تک ان کو نہیں ملی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں امانت صاحب کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ٹھیک ٹھاک ہوں جی۔ 65 کی جنگ بھی لڑی آپ نے اور 71 کی بھی لڑی؟ جی 65 کی جنگ میں تو مطلب شروع سے لے کر بتاؤں آپ کو؟ جی شروع سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مطلب ہے کہ اس وقت رات کو ہمیں آرڈر ملا اوپر سے جنرلوں سے کہ ٹھیک ہے آج انڈیا حملہ کرنے والا ہے اور تم لوگ سب ہی قصور چلو۔ اچھا، ہم 12 بجے تک قصور پہنچ گئے، تو قصور ہم لے آؤٹ ہی کر رہے تھے، ابھی تک سونے کی تو بات ہی نہیں تھی، تو عورتیں اور بچے روتے پیٹتے ہوئے انڈیا کی طرف سے آ گئے۔ انہوں نے بولا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے انڈیا نے تو حملہ کر دیا ہے۔ بس اس وقت پھر ہم بھی ادھر چلے گئے، ہماری فوج بھی چلی گئی، مطلب ہمارے پاس توپیں چھوٹی بھی تھی، میڈیم بھی تھی، ٹینک بھی تھے، جو کچھ بھی تھا 7 قسم کی فوج تھی، اور گریلے بھی تھے اور سب چیز۔ پھر ہم نے بھی جیسے بھی مطلب مقابلہ کیا، ہاں جی ہتھیلی پہ جان رکھی ہوتی ہے۔ پھر ہمیں تو ایک ہی بات یاد تھی کہ ان کو 1 انچ نہیں بڑھنے دینا اور ختم کر دو، بس اسی بات میں لگے ہوئے تھے۔ تو اسی میں کرتے 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 وہ آگے چلتے گئے تو ہم پیچھے چلتے گئے۔ ہم نے ان کے 84 پنڈ جو تھے وہ قبضے میں لے لیے، 84۔ اچھا، مجھے اچھی طرح سب معلوم ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم خیم کرن پہنچ گئے جو ان کا شہر تھا 28 میل اندر۔ صحیح، ہاں بالکل، اور پاک فوج کا قبضہ ہو گیا وہاں؟ ہاں بالکل قبضہ ہو گیا۔ کتنا عرصہ رہا ہے وہاں ان کے شہر میں، ہم نے ان کے کھمبے کیا، اینٹیں کیا، دکانیں کیا، کچھ بھی تھا وہ نہیں چھوڑا تھا۔ پاک فوج سب چیز ٹھیک ہے سنبھال لی تھی۔ اچھا، تو جس وقت پھر جنگ ختم ہو گئی تو پھر علاقہ انہوں نے اپنا لے لیا، ہم نے اپنا لے لیا، راضی بندہ ہو گیا۔ لیکن آپ نے 84 گاؤں جو تھے ان پر باقاعدہ آپ اس کے ذاتی آپ اس کے گواہ ہیں، آپ اس وقت مجاہد تھے، سپاہی تھے، لڑ رہے تھے، آپ نے قبضہ کیا، 84 گاؤں تھے اور خیم کرن تک پہنچ گئے۔ جی بالکل صحیح۔ اس کے بعد 71 کی جنگ بھی لڑی آپ نے؟ ہاں جی وہ بھی بتاتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، پھر جس وقت مطلب ہمیں سینئروں نے یہ کہا تھا کہ کسی ضعیف کو، کسی عورت کو، کسی ایسے آدمی کو تکلیف نہیں دینی جو اس قابل نہ ہو، صرف فوج کے ساتھ اپنا جو کچھ بھی ہے فوج کے ساتھ ہے، کسی سیویلین کو کچھ بھی نہیں کہنا۔ لیکن کنویں میں عورتیں پھینکی ہوئی تھی، 4 پائیاں پھینک کے، اوپر عورتیں، اوپر بندے بڈھے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ ایسا کریں کہ ہمیں کنویں سے نکال دیں۔ کئی جو مطلب لاشوں کے تو اوپر چل رہے تھے، کوئی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہندوؤں کی لاش، ہاں 65 میں یہ لاشیں ہندوؤں کی ہیں کہ مسلمانوں کی ہیں۔ تو ہم انڈیا سے آ رہے تھے، ڈاج گاڑی تھی 1 ٹن ہمارے پاس،
تو اوپر پروٹیکشن کے لیے فوجی بیٹھے ہوئے تھے ہتھیار لے کے کہ جہاز آئے گا تو ہم ماریں گے، لیکن جہاز آہستہ آہستہ آیا تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ جو ہمارا جہاز ہے، وہ اوپر سے گزر کے گیا تو اس نے آگے سے بیک کر لیا، بیک کر کے تو اس نے ہمارے بریسٹ لگائے تو ایک کے تو پیٹ میں سے گولیاں نکل گئی، تو اس نے کہا میرا بیلٹ نہ کھولنا، وہ چوکا بھاگ کے آ گیا۔ جب جہاز نے یہ کام کیا تو سارا گاؤں بھاگ کے ہمارے پاس آ گیا، تو دوبارہ پھر جہاز آ گیا، اس نے جہاز کو آگ فائرنگ کی تو آگ لگ گئی، تو ہمیں انہوں نے کھینچ کے فصل میں لے گئے، وہ میں بھی تھوڑا تھوڑا زخمی تھا، لیکن دوسرے کی تو ٹانگیں کٹ گئی، تو ایک کے بیلٹ کھولا تو وہ فوت ہو گیا، اس کو میں چھوڑ کے آیا سرگودے میں، ایک ہی بچہ تھا بیچارے کا، بہت 71۔ اچھا آپ زخمی کب ہوئے تھے؟ 71 میں بتاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ہم لاہور آ گئے، تو لاہور میری پھر پوسٹنگ ہو گئی بہاولپور، 134 ورکشاپ میں پوسٹنگ ہوگی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا تو پھر آرڈر آ گیا کہ انڈیا آج رات کو حملہ کرنا چاہتا ہے، آپ لوگ بھاول نگر پہنچے۔ اچھا، بہاولپور سے بھاول نگر پہنچے تو ہم ساری فوجی جو بھی تھی وہ چیدہ آدمی رہ گئے، باقی ساری فوجی مطلب بھاول نگر پہنچ گئی، تو لڑائی تو شروع ہو گئی، انڈیا نے تو وہی کام کر لیا جو کرنا تھا۔ پھر 4 دن ہوئے تو ہمیں آرڈر ملا کہ ٹھیک ہے تم بھاول نگر جاڑاڑا جاؤ، کیونکہ بھاول نگر جاڑاڑا ایک مشہور بارڈر ہے۔ صحیح، بھاول نگر جاڑواڑا ایک مشہور بارڈر ہے، آپ جالوالا چلے گئے؟ ہاں ادھر چلے گئے، تو ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ بارڈر کون سا ہے، دیوار نہیں، نشان نہیں، کوئی ہمارے ساتھ واقفی تاڑا بندہ نہیں، تو ہم تو مطلب انجان آدمی تھے، تو پھر ہمیں نہیں پتا تھا، تو ہم انڈیا کے ایریے میں چلے گئے۔ اچھا، تو جنگ تو جاری تھی، تو انہوں نے پھر بریسٹ مارا تو میرا دھڑا بازو وہ ضائع ہو گیا، تو بائیں ٹانگ ختم ہو گئی، تو پھر اس کے بعد مجھے بھیج دیا گیا بہاولپور ہسپتال میں۔ ہسپتال والوں نے مجھے ہیلی کاپٹر میں ڈال کے، مجھے نہیں خبر، میں تو وہ تو زخمی تھے آپ؟ مر رہا ہے، کیونکہ میری حالت ہی یہ تھی، خون ہی بند نہیں ہو رہا تھا، تو ٹانگ سے بھی تو ہاتھ سے بھی۔ تو جب انہوں نے یہ کام کیا تو مجھے ادھر ہسپتال سیمج میں بھیج دیا، تو ہسپتال سیمج میں کرنل رٹھور تھا گجرات کا، تو اس نے میرا علاج کیا، بہت اچھا علاج کیا۔ میرا بازو کاٹنا چاہتے تھے کہ بیڈوں کی بڑی ضرورت تھی، زخمی آ رہے تھے، ڈسیبل آ رہے تھے، تو مجھے میرا بازو نہیں کاٹنے دیا۔ اس نے بولا اس نے قوم کے لیے، ملک کے لیے اتنا کچھ کیا اور اس کا بازو کاٹتے ہو؟ ان کے ماں باپ کو نہیں پتا، کوئی کسی کو پتا نہیں، اور اس کو ہوش ہی نہیں ہے۔ پھر وہ کرنل صاحب نے میرے چھاتی پہ کاغذ پڑے تھے، وہ دیکھے تو انہوں نے بولا تم نے ایگری کیا ہے، تمہیں ہوش ہے تو نہ بازو کاٹیں گے؟ میں بولا جی مجھے تو کسی چیز۔ آپ کتنا عرصہ زیر علاج رہے وہاں پر؟ 3 سال سیمج میں اس کے بعد آپ ریٹائر ہو گئے؟ جی 3 سال کے بعد پھر میں بطور حوالدار؟ ہاں پھر گاؤں میں گیا ہوں، انہوں نے مجھے ڈسچارج کر دیا۔ اچھا، پھر آپ کو چونکہ یہاں پر ایوارڈ ملتے رہے، آپ کو باقاعدہ طور پہ ہم اسکرین پر بھی دکھا رہے ہیں، آپ کے حوالے سے جو لیٹرز جاری ہوتے رہے، آپ کو تمغہ جنگ ملا، جی آپ کو ستارہ حرب عطا کیا گیا، ملا، پھر گولڈ میڈل بھی ملا مجھے۔ ہاں جی، آپ کو گولڈ میڈل بھی ملا، ہاں جی، آپ کو اعتراف کیا گیا آپ کی خدمات کا۔ پھر آپ کو 25 ایکڑ زمین الاٹ ہوئی، جی وہ کہاں پہ ہوئی؟ وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جب میں گاؤں گیا تو گاؤں میں لیٹر آیا سائی وال سولجر بورڈ سے کہ ایک دفعہ آپ ہمارے پاس آئیں۔ جب میں ادھر گیا تو ادھر انہوں نے بتایا کرنل صاحب نے کہ جو قطر کے زخمی ہیں، جو ڈسیبلڈ ہیں، جو معذور ہیں، گولیاں لگی ہیں، تو ان کو گورنمنٹ فوج پاک آرمی زمین دینا چاہتی ہے۔ تو اس میں کسی کا لیٹر نام نہیں تھا، لیٹر کمبائنڈ تھا سب کے لیے جو اس کیٹاگری میں آتے تھے۔ تو مجھے انہوں نے لیٹر دیا کہ آپ بھاول نگر ڈی سی صاحب کے پاس جائیں، تو ڈی سی صاحب کے میں پاس گیا تو اس نے مجھے بھیج دیا اسسٹنٹ کمیشن کے پاس، اے سی صاحب کے پاس فورٹ آباس۔ تو فورٹ آباس میں آیا تو میں نے لیٹر اس کو دیا، تو اس نے پٹواری تحصیلدار کو بلا کے کہا کہ اس کو زمین دو۔ انہوں نے مجھے زمین الاٹ کر دی مربع، اور پھر مجھے موٹر سائیکل پہ لے جا کے دکھا دی کہ یہ تمہاری زمین ہے۔
لیکن کچھ عرصہ بعد میں چکر لگائے کیونکہ میں اس قابل ہی نہیں تھا سفر کے، اور بالکل بہت ہی بری حالت تھی میری، کیوں کہ جب میں نے کوشش کی تو پٹواری پھر میں نے بولا مجھے قبضہ دو، تو اس نے رقم کا مطالبہ کر دیا، تحصیلدار کو بھی اس نے بولا دینی پڑے گی، تو پٹواری کو بھی دینی پڑے گی، تو فلانے کو بھی دینا، اس نے بہت بڑی رقم کا مطالبہ کر دیا۔ اچھا، تو پھر میں نے جو جنرل مرزا اسلم بیگ تھا، وہ اس وقت ایڈجوٹنٹ جنرل تھا، تو میں نے اس کو لیٹر لکھا کہ مجھے یہ زمین کا قبضہ نہیں دے رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے زمین کے اصل کاغذ مجھے بھیجو اور پھر میں تمہارا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ لیٹر بھی اب میرے بیٹے کے پاس ہے۔ صحیح، ہاں، تو وہ کافی لیٹرز ہم دکھا بھی رہے ہیں اس وقت، جو آپ کے لیے اپریسیشن پہ سکرین پر بھی دکھا رہے ہیں، آپ کی جوانی کی تصویر بھی دکھا رہے ہیں، ماشاءاللہ وردی کے اندر بڑے شی جوان تھے آپ، بڑے اچھے خوبصورت جوان تھے جب آپ حوالدار تھے، وہ بھی دکھا رہے ہیں۔ تو وہ زمین ابھی تک آپ کو نہیں ملی؟ ایک منٹ سر، وہ پھر مطلب کہ وہ کاغذ جو تھا وہ ادھر چلا گیا جنرل صاحب کے پاس، جنرل صاحب 90 میں ریٹائر ہو گئے، نہ مجھے وہ کاغذ واپس آیا، تو نہ کوئی بات جنرل صاحب سے ہوئی۔ تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ اب جو ادھر کرنل صاحب ہیں یا کوئی دوسرا ہے، وہ ابھی 2 سال ہیں ادھر بھی زمین دیکھنے کے لیے گئے تھے ہم، تو انہوں نے بولا کہ وہ لیٹر لا کے دو جو 76 میں تمہیں ملا تھا اور تمہیں زمین الاٹ ہوئی ہے۔ وہ لیٹر تو میں نے دے دیا جنرل صاحب کو، اب میں لیٹر کہاں سے دوں؟ تو ابھی تک مجھے اسی چکر میں کبھی ادھر جا، کبھی میں پنڈی بھی گیا ہوں۔ ریکارڈ تو ہوگا بطور فوجی آپ کا لڑنے کا، آپ کا پورے کا پورا آپ کا نمبر ہوگا، آپ کا ریکارڈ ہوگا، آپ کے زخمی ہونے کا ریکارڈ ہوگا، آپ کے علاج کا ریکارڈ ہوگا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس کے باوجود چونکہ پٹواری نے بیچ میں پیسے مانگ لیے اور اس وقت پھڈا پڑ گیا، گڑبڑ ہو گئی اور وہ ساری چیزیں رک گئی۔ میرا جو سولجر بورڈ سائی والا ہے نا، کرنل صاحب اس کا انچارج ہوتا ہے، اس نے میرے تمام جو کاغذات یا تغمے ہیں ان کو اسٹرکچرڈ کیا ہے، کہ کوئی مطلب یہ نہ سوچے کہ یہ کاغذ ایسے ویسے نہیں، کوئی چیز بھی ہے میری وہ ایکچول حقیقت میں ٹھیک ٹھاک A1 ہے، اسٹرکچرڈ ہے، کسی چیز اٹیسٹڈ چیزیں ہیں، سارے کا سارا ریکارڈ موجود ہے۔ بالکل۔ لیکن ابھی تک آپ کو وہ جو آپ کو بطور آپ نے جو ایک جنگ لڑی اور آپ نے قوم کے لیے قربانی دی، وہ اس کے اعزاز جو انعام دیا گیا وہ ابھی تک آپ کو نہیں ملا۔